دہلی میں BRS پارٹی کے دفتر کا افتتاح۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود علی کے علاوہ اقلیتی قائدین نے کی شرکت۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے چہارشنبے کو BRS کے اقلیتی قائدین کے ساتھ نئی دہلی میں BRS کے قومی پارٹی آفس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ TRS پارٹی ریاستی پارٹی سے وسعت پاتے ہوئے BRS پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک بھر کے انتخابات میں حصہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کے اعلان سے ملک بھر کی سیکولر سیاسی جماعتوں اور سیکولر ذہنیت کے افراد میں خوشی کی لہر چل رہی ہے، کیونکہ دور خاصر میں مرکز کی تعصب پرست پارٹی اور ان کے قائدین کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کسی میں نہیں ہے، مگر پچھلے کئی مہینوں سے KCR واحد لیڈر ہے جو مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں اور مستعب رویے پر بے باک بیانات کے لیے معروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں مرکز میں BJP اور تلنگانہ ریاست میں TRS پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ ان 8 سالوں میں تلنگانہ کی مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی حاصل کی، جبکہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کے شبیہ عالم میں متاثر ہوئی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان مقننہ، صدر نشین، حلقہ واری ذمہ داران، پارٹی قائدین اور دیگر شریک تھے۔ بعد ازاں وزیر داخلہ محمود علی نے پارٹی کے سینئر اقلیتی قائدین مسیح اللہ خان، امتیاز اسحاق، جہانگیر اعظم علی، سلطان قادری و دیگر کے ہمراہ بارگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دیتے ہوئے غلاف اور پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی پڑھی۔ اس موقع پر خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں شکار کے لیے جنگل جانے والا نوجوان غار میں پھنس گیا، باہر نکالنے پولیس کا آپریشن ہے جاری۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے پہاڑی علاقے میں ایک شخص جو شکار پر گیا تھا غلطی سے ایک غار میں پھنس گیا اور 36 گھنٹے سے اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کاماریڈی ضلع کے راما ریڈی منڈل کے ریڈی پیٹ گاؤں کا راجو 38 سالہ منگل کی شام گھنپور علاقے میں شکار کرنے گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک غار میں جانے کی کوشش کی۔ اس دوران اس نے غلطی سے اپنا سیل فون گرا دیا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ غار میں گہرائی میں چلا گیا اور پھنس گیا۔ اس وقت راجو کے ساتھ مہیش نامی دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ راجو منگل کی رات پھر کوشش کرنے کے باوجود باہر نہیں نکل سکا۔ چہارشنبے کو صبح مہیش نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو اس کی اطلاع دی اور گاؤں والوں نے کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے فوری بعد فائر ڈپارٹمنٹ، ریونیو اور محکمہ جنگلات کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس چہارشنبے کی ساپہر 3 بجے سے JCB کی مدد سے پتھروں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کچھ مزید JCB اور کمپریسر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں رات کو بھی جاری رہے گی۔ محبوب نگر میں قد اونچا دکھانے کے لیے ہوشیاری مہنگی پڑی، پولیس میں بھرتی کی خواہش مند لڑکی پکڑی گئی۔ ضلع محبوب نگر میں محکمہ پولیس میں ملازمت کے خاطر ایک خاتون امیدوار کو ہوشیاری مہنگی ثابت پڑی۔ محکمہ پولیس میں ملازمت کے لیے محبوب نگر اسٹیڈیم گراؤنڈ میں فزیکل فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران ایک خاتون امیدوار کو جب خط کی جانچ کے لیے لایا گیا اور وہ الیکٹرانک مشین کے سامنے کھڑی ہوئی، لیکن حکام یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ڈیوائس کے سینسر سے اس کے خط کا پتہ نہیں چل سکا۔ شک کی بنا پر خاتون کے سر کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ خاتون امیدوار کے سر میں ایمسیل وگ لگائی گئی ہے۔ اس نے سر پر وگ لگا کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی۔ SP وینکٹیشورلو نے قد بلند ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کرنے پر خاتون امیدوار کو نااہل قرار دیا۔ SP نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآبادی بزنس مین نصیر خان نے خریدی 12 کروڑ روپے کی کار۔ ہندوستان میں لگژری کاروں کے شوقین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے بزنس مین، مشہور شخصیات، کرکٹرز کے ساتھ ساتھ کئی دولت مند افراد کے پاس ایک سے زیادہ لگژری کاریں ہیں، لیکن ان سب کے درمیان حیدرآباد کے ایک نوجوان کا سب سے زیادہ چرچا ان دنوں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر چل رہا ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حیدرآبادی بزنس مین نصیر خان ہے۔ نصیر خان کی اب ایک الگ شناخت ہے۔ لگژری کاروں کے شوقین نصیر خان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ نصیر خان نے اپنے گیراج میں موجود اپنی تمام کاروں کی جھلک شیئر کی ہے۔ نصیر کے پاس فراری، مرسڈیز بینز G کلاس،
CMC के अलावा दीगर लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स जैसे डुकाती V4 पेनिगेल के मालिक हैं। हैदराबादी बिजनेसमैन नसीर खान को MC लारेन 765 LT स्पाइडर सुपर कार हाल ही में ताज फलकनुमा पैलेस में डिलीवरी की गई, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। नसीर खान को ये एजाज हासिल हुआ है कि उन्होंने सबसे कीमती कार की खरीदी की और हिंदुस्तान में ये सुपर कार फरोख्त के लिए दस्तयाब है और वो मुल्क में सबसे महंगी कार खरीदने वाले वाहिद शख्स हो गए। मक्के मुकर्रमा में जबले नूर कुरानी आयत से हुआ मुनव्वर। जबले नूर को आयत कुरानी से रोशन किए जाने की ये खबर ममलिकत में रहने वालों, हज व उम्रा के लिए मक्के मुकर्रमा आने वालों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि खुशखबरी है। इस खबर की तफसील ये है कि सऊदी अरब में मक्के मुकर्रमा के हिरा पहाड़ जबले नूर कुरानी आयत से मुनव्वर है। उसका एहतमाम पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक रोशनी की पस मंजर के साथ कुरानी आयात मक्के मुकर्रमा आने वाले जायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। हिरा पहाड़ के लिए कुरान पाक की इन आयात का इंतखाब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ हवालों से पहाड़ों का तस्करा मौजूद है। हिरा पहाड़ यानी जबले नूर वो मुकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी। पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासिबत से हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का भी बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है। याद रहे कि हिरा डिस्ट्रिक्ट 67,000 मरबख मीटर से जायद रुकबे पर कायम किया गया है, जिसमें जायरीन के लिए मरकज भी कायम किया गया है, जबकि गारे हिरा जाने वाली सड़क कुरान करीम, अजायब घर और वही के मौजू पर नुमाइशगाह का एहतमाम भी किया गया है।